الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، آج جمعہ کی نشست میں موبائل کے چند ضروری مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ ہم انہیں توجہ سے سنیں بھی اور اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، انسانوں کے لیے بڑی آسانیاں ہو رہی ہے۔ ایک زمانے میں ایک انسان سے ملنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا، بہت وقت لگتا تھا۔ آج آپس میں ملاقات بڑی آسان ہو گئی، موبائل کی ایجاد ہو گئی، جس سے ہم ملنا چاہتے ہیں، جس سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے وہ کسی کونے میں رہتا ہو، ہم آسانی کے ساتھ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جتنی آسانیاں انسانوں کے لیے پیدا ہوتی ہیں، اتنی مشکلات بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ موبائل کے ذریعے ہم سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ایک ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا استعمال ہم صحیح نہیں کریں گے، یہی ہمارے لیے ایک مصیبت بن جائے۔ جب موبائل آیا تھا تو بڑے لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا، یعنی کسی کے پاس موبائل کا رہنا بڑے آدمی کی علامت ہوا کرتی تھی۔ دور بدلا، موبائل کا اتنا استعمال ہونے لگا کہ صحیح بھی ہو رہا ہے، غلط بھی ہو رہا ہے، ضرورت کے لیے بھی ہو رہا ہے اور بغیر ضرورت کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ جس چیز کے ذریعے انسان اپنا بہت سا وقت بچا کر اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکتا تھا، وہ اسی موبائل کے ذریعے اپنے وقت کا غلط استعمال کر رہا ہے اور اس طریقے سے اپنے لیے خود وہ مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے اس زمانے میں ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ جس کے پاس موبائل نہیں ہے وہ بڑے انسان کی علامت ہے۔ یہ دور بدلتا رہتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کا صحیح استعمال کریں، اور ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ ہم ضرورت کو ضرورت کے تحت استعمال کیے بغیر اس سے خواہشات بھی پوری کرنے لگ جائیں اور اپنی زندگی کو اس سہولت کے لیے مشکل میں ڈال دیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں موبائل کے سلسلے میں سمجھنا ہے وہ یہ کہ ہم موبائل کسی کو کر دیں، کال کسی کو کر دیں تو گفتگو کا آغاز کیسے کریں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ السلام قبل الکلام، کسی سے بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ ایک دور تھا جو ملاقات ہوتی تھی وہ آمنے سامنے ہوتی تھی۔ کیا پتہ کہ ایسا بھی زمانہ ہم نے دیکھا کہ صرف آواز سنائی دے رہی ہے مگر ملاقات ہو رہی ہے اور آدمی کہیں اور ہے۔ اور پھر دنیا ترقی کر گئی، اب یہاں تک پہنچ گئے کہ اب اسکرین ٹچ ملاقات ہونے لگ گئی کہ کوئی آدمی اسکرین پر سامنے آ رہا ہے
ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے دور کے علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ یہ جو موبائل پر ملاقات ہے یہ بھی ملاقات کی ایک شکل ہے۔ اس ملاقات میں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ملاقات پر ہم سلام کریں، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم بات کرنے سے پہلے سلام کیا کریں۔ شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں کوئی سلام کرے تو ہمیں جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، مگر سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سامنے کوئی سلام کرے تب بھی ہمیں اس کا جواب دینا واجب ہے۔ کوئی موبائل پر ہمیں کال کرے، سلام کرے، یاد رکھیے اس کا جواب دینا بھی ہمارے ذمہ واجب ہے۔ بعض مرتبہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو، ایک دوست دوسرے دوست کو کال کرتا ہے، دونوں طرف سے سلام ہوتا ہے۔ ہمارے دور کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر دونوں طرف سے سلام ہوا ہے تو دونوں کو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ واجب کا چھوڑ دینا گناہ ہے، کہ واجب اگر ہم چھوڑ رہے ہیں ایک گناہ کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جیسے کلام کی ابتدا سلام سے کرنا ہے، ویسے ہی اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کسی کی ملاقات پوری ہو گئی، اب ہم جدا ہو رہے ہیں، تب بھی سلام کر کے جدا ہونا چاہیے۔ موبائل پر ملاقات ہوئی ہے تو موبائل پر ملاقات جو ہوئی ہے وہ بھی ایک ملاقات کی طرح ہے، جیسے ہم سلام کر کے اپنی بات شروع کریں۔ ہیلو کا لفظ انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے جو سامنے والے کو صرف متوجہ کرنے کے لیے ہیلو کا لفظ ہم یوز کرتے، مگر اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بات کا آغاز سلام سے کریں۔ جب واپس اپنی بات پوری ہونے کے بعد ملاقات ختم کرنا ہے، کال کو اب بند کرنا ہے، تو سلام پر ہی اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں ایک رواج یہ بھی ہو گیا ہے کہ ختم پر اللہ حافظ کیا کہا جاتا ہے۔ اللہ حافظ کا لفظ ایک دعائیہ کلمہ ہے، کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ جیسے سلام دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، ویسے ہی کال کے ختم پر اللہ حافظ کہنا ایک دعائیہ کلمہ ہے، مگر یہ سلام کا الٹرنیٹو نہیں بن سکتا۔ سلام تو سلام ہے جس کو ہمارے نبی نے سکھایا۔ اگر آپ اللہ حافظ کہہ کر اپنی بات ختم کر رہے ہیں تو مزید یہ بہتر ہے کہ آپ اپنی بات کے ختم ہونے اور ملاقات پورا ہونے کا اعلان سلام کے ذریعے، سلام کی دعا کے ذریعے کریں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے۔ امام بیہقی نے ایک روایت نقل کی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، جب تم اپنے گھر جاؤ گھر والوں کو سلام کرو۔ فاذا خرجتم فاودعوا اہلہ بسلام، جب تم گھر سے نکلو اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ یہ حدیث امام بیہقی نے نقل کی ہے۔ اسی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام ہے، گھر سے نکلتے وقت بھی سلام، ملاقات کے وقت بھی سلام ہے، اور جدا ہوتے وقت بھی سلام۔ ہمیں ایک سلام تو یاد رہا مگر غالباً دوسرا سلام یاد نہیں رہا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ایک ایک سنت جو صحابہ کے زمانے میں تھی، رسول اللہ نے اس کی تعلیم ہمیں دی،
اس کو رواج دینے کی ہم کوشش کریں۔ دوسری چیز جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ سلام، کسی کو کال کریں تو سلام کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنا تعارف کریں۔ میں فلاں بول رہا ہوں، میں فلاں ہوں، اپنی پہچان اگر نام کے ذریعے، اور نام کے ذریعے کے ساتھ ساتھ اگر علاقے کے ذریعے، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، تاکہ سامنے والے کو الجھن نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم کسی کو کال کرتے ہیں، سامنے والے کو الجھن میں ڈالنا چاہتے ہیں، تکلیف دینا چاہتے ہیں، ہم سلام بھی نہیں کرتے، یا سلام کرتے تو ہیں مگر سلام کے بعد اپنا پریچے نہیں کراتے، اپنا تعارف پیش نہیں کرتے، بلکہ اس سے کہتے ہیں بتاؤ تم میں کون ہوں۔ اب آدمی کتنوں کی آواز پہچانے گا؟ اب یہاں تو دوستیاں، اب یہ تو زمانہ فرینڈشپ کا زمانہ ہے، اور فرینڈشپ آج ایسی آ گئی کہ منٹوں میں چینج ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں دوست بھی تھوڑے ہوتے تھے، دوستیاں زندگی بھر چلتی تھی۔ آج دوست منٹ کے ہیں اور سیکنڈ کے ہیں، چونکہ دوستیاں ڈیجیٹل ہیں، اور ایسی دوستیاں کہاں تک باقی رہ سکتی۔ اس لیے اب ایک امام کو سارے مقتدیوں کے نام، ایک محلے کے نوجوانوں کے نام، ایک نوجوان کو اپنے دوستوں کے نام یاد رکھنا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ دوستیوں کا زمانہ ہو گیا، اور ایک ایک دوست کے اتنے دوست ہو گئے کہ اسے کاؤنٹ کرنا بھی اب مشکل ہو گیا۔ تو ترتیب اسلام نے یہ سکھائی کہ جب ہم کسی کو کال کریں تو سلام کرنے کے بعد اپنا تعارف کرائیں، نہ کرانا، فون کرنے کے بعد تعارف نہ کرانا، اور سامنے والے سے کہنا بتاؤ تم کون ہو یا میں کون ہوں، یہ اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں۔ اسلام میں جو استئذان کے احکام ہیں، دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے نہ دین سمجھا نہ دین سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ جتنے قومیں دنیا میں جی رہی ہیں ان کے پاس کلچر ہے، ہمارے پاس اسلامی کلچر ہو کر، اسلامی طرز زندگی ہو کر آج ہم محروم زندگی گزار، ہم دوسروں کو نہ جانے کتنی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ کال کرنے کے بعد استئذان کے احکام کے مطابق ہمیں نام بتانا چاہیے۔ جیسے اسلام نے بتایا تم کسی کے گھر جاؤ، سلام کرنے کے بعد اپنا نام بتاؤ۔ یہ نہیں کہ کال آپ کر رہے ہیں، بعض مرتبہ نام بھی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے الجھن ہوتی۔ تیسری چیز آپ یہ سمجھیے، فون کس وقت کرنا چاہیے اور کس وقت نہیں کرنا چاہیے، اس کا سینس انسانیت کے ناطے تو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ شریعت تو ہمیں ہر چیز بتاتی ہے، شریعت ایسی زندگی ہمیں سکھاتی ہے جو ہمیں بھی تکلیف سے بچاتی ہے، ہماری ذریعے دوسروں کو بھی تکلیف سے بچاتی ہے۔ شریعت اسی کا نام ہے، شریعت فائدے کی چیز ہے، شریعت زندگی گزارنے کے طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے۔ فون ایسے وقت کرنا چاہیے جب نماز کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان تو نماز پڑھتا ہے، کیا بے نماز ہی رہتا ہے؟ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، ایک مسلمان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا فلاں بھائی فلاں جگہ رہتا ہے، اسی گھر کے قریب، اس کی آفس کے قریب مسجد ہے، اس وقت اس ٹائم میں نماز ہوتی ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوپہر کے بعد کچھ لوگ آرام بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ رات میں جلدی آرام کرتے ہیں۔ جن کو ہم کال کرتے ہیں ہمیں اتنا احساس ہونا چاہیے اور اس سینس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے، ہمارے کال کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل نہ ہو، ان کی نمازوں میں خلل پیدا نہ ہو۔ اسی طرح کسی کو کال کریں
تو جتنی ضرورت کی بات ہے اتنی ہی کرنی چاہیے۔ لمبی بات کرنا، آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، کسی عالم سے ملیے، کسی مفتی سے ملیے، ہر اچھا آدمی آپ کو یہی کہے گا فون ضرورت کی بات کرنے کے لیے ہے، بے ضرورت کی بات کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ فون کا بے ضرورت استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی بے ضرورت بن جاتی ہے۔ ضرورت کا استعمال، بغیر ضرورت کے کال کرنا، اور کال کرنے کے بعد لمبی لمبی گفتگو کرنا، اور یہ بھی پتہ نہیں بیچارہ وہ کس حال میں، وہ ٹوائلٹ میں بیٹھا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، یا بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، کسی کے ساتھ امپورٹنٹ میٹنگ کر رہا ہے۔ اس آدمی کے پاس ٹائم بہت تھا، اس کو ہری ہری سوجی تھی اور لمبی بات کرنا چاہتا تھا، اور وہ مذاق کر رہا۔ ہمیں یہ احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ دیں۔ اور یہ بات تو آج کی سائنسی دنیا بھی کہتی ہے، موبائل کا دیر تک استعمال کرنے سے انسان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، اور جو چیز کا برا اثر صحت پر پڑتا ہے شریعت میں بھی اس چیز کو ناپسند قرار دیا جاتا ہے۔ موبائل کا استعمال، زیادہ دیر تک استعمال آپ کے کان کو بگاڑ سکتا ہے، آپ کے دماغ کو بگاڑ سکتا ہے، آپ کو ڈپریشن کا شکار کر سکتا ہے، آپ بلا وجہ کے پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لمبی لمبی موبائل میں گفتگو آپ کو جیسے جسمانی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ویسے بہت ساری سائیکالوجی، نفسیاتی بیماریاں بھی آپ کو ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ موبائل پر ضرورت کی بات کریں۔ چوتھی بات جو ہمیں سمجھنا ہے یہ ہے کہ ایک آدمی کو ہم نے کال کیا، اس نے کال ریسیو نہیں کیا، کال کو ریجیکٹ کیا۔ ریجیکٹ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اپنے دوست کو، آپ نے اپنے بھائی کو کال کیا اور اس نے ریجیکٹ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت آپ سے بات نہیں کر سکتا، یا تو وہ آرام کر رہا ہے، یا تو وہ اپنی کسی ضرورت میں لگا ہے، یا تو وہ بہت مشغول ہے۔ کال ریجیکٹ ہونے کے باوجود بار بار فون کرنا، کیا یہ تکلیف میں داخل نہیں؟ کیا اس کو شریعت پسند کر سکتی ہے؟ کیا اس کو اخلاقی دائرے میں برا نہیں سمجھا جا سکتا کہ ایک آدمی کو جس کو ہم نے کال کیا وہ ریجیکٹ کر رہا ہے اور بار بار ہم ری کال کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زندگی کی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھا ہے۔ جبکہ حدیثوں میں بتایا گیا کہ جب تم کسی کے گھر کو جاؤ 3 مرتبہ آواز لگاؤ، 3 مرتبہ کی آواز لگانے کے بعد اندر سے جواب نہ آ جائے تو کیا کرو؟ چلے جاؤ، پھر بعد میں ملاقات کے لیے آؤ۔ قرآن مجید میں بھی یہی نصیحت کی گئی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ تمہیں یہ کہا گیا کہ تم کسی جگہ ملنے گئے تھے، تمہیں کہا گیا آپ اب لوٹ جائیں، آپ کو لوٹ جانا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ ہم کسی کو کال کر رہے ہیں، وہ آدمی ریجیکٹ کر رہا ہے، ہمارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ ہم اس وقت کال نہ کریں، چونکہ جو بیل بجتی ہے وہ اتنی دیر بجتی ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی اٹھانے والا اٹھا سکتا ہے، کیونکہ بیل اتنی دیر بجتی ہے کہ ایک آدمی اٹھانا چاہے تو اس کو اٹھا سکتا ہے۔ 5ویں چیز جو ہمیں اس وقت سمجھنا ہے وہ یہ کہ موبائل میں جب کال کسی کا آتا ہے اس کی اطلاع کے لیے رنگ ٹونز رکھے جاتے ہیں۔ یہ رنگ ٹونز کیوں رکھے جاتے ہیں؟ بس ایک الارم ہے، یہ معلوم ہونے کے لیے کوئی ہم سے ملنا چاہتا ہے، کوئی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ رنگ ٹونز ایک الارم کی طرح ہے
جو سامنے والے کی بارے میں اطلاع مل رہی ہے، کوئی ملنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اس بارے میں ہمارے علماء کی یہ رائے ہے کہ اس کو سیدھا سادہ رکھنا چاہیے، سیدھی سادی رنگ ٹون جس کے ذریعے آپ کو یہ خبر ہو جائے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ رنگ ٹونز میں گانے رکھنا، قوالیاں رکھنا اور اس طرح کی جتنی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس کو سوچا جا سکتا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہمیشہ رہنا ہے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں ہم مسلمان کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، یقین مانیے اس وقت ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ چوری کرتے وقت آدمی کو یہ تو احساس ہونا چاہیے میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اگر اسے احساس بھی نہیں ہے وہ کس درجے کا مسلمان کہلا سکتا ہے؟ رنگ ٹونز میں گانے رکھ رہا ہوں، اللہ رسول کو گانے تو پسند ہے نہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جماعت کی نماز کھڑی ہوئی ہے، مسجد کا ایک نورانی اور مقدس ماحول ہے، اور پھر نماز بڑے اطمینان سے لوگ پڑھ رہے ہیں، کسی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، کوئی خدا کے سامنے رو رہا ہے، کوئی خدا کو نماز میں منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک آدمی کے گانے کی بیل بجتی، آپ نے کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ سب سے بڑا جرم آپ نے پہلا یہ کیا کہ آپ نے رنگ ٹونز میں گانا رکھا اور وہ گانا سب کو آپ نے سنایا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے گھر کی مقدس ایک نورانی فضا ہوتی ہے، یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کے گھر کی ایک نورانیت ہوتی ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہاں آنے والے جھک کر آئیں، یہاں بیٹھنے والے خدا کو پکارنے والے ہوں، یہاں کھڑے ہونے والے خدا کو استحضار کرنے والے ہوں۔ اللہ تو وہ ماحول یہاں چاہتا ہے۔ ایسے ماحول میں اور نماز کے ماحول میں آپ کے گانا بجتا ہے، اور اتنے زور سے بجتا ہے کہ یہی کہا جا سکتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر ہمیں اتنا سینس نہیں کہ وہ ایک ہاتھ سے بند کر دیں یا اپنی نماز توڑ دیں، 200 لوگوں کی نماز بچانے کے لیے اپنی نماز توڑ دیں اور پھر اپنی نماز شروع کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے رنگ ٹون میں گانا نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی ضمن میں دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے، ایک ہے رنگ ٹون جو آپ کے موبائل میں ہے کہ کسی اور کا کال آیا ہے اس کی اطلاع کے لیے رنگ ٹون ہے، اور دوسری ٹون ہے جس کو ہیلو ٹون کہتے ہیں۔ یہ ہیلو ٹون کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہیلو ٹون میں ایک میوزک فٹ کی ہے، کوئی اور مجھے کال کرے گا تو اس کو گانا سنائی دے گا، یہ بھی ایک ٹون ہے۔ سامنے والا کال کرتا ہے، اسے یہ اطلاع ہوتی ہے بیل ہو رہی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ بیل سے میرا رابطہ ہو رہا ہے، مگر ہم اسے پیسے خرچ کر کے بعض مرتبہ کمپنی کو ریکویسٹ دے کے اپنا گانا سلیکٹ کر کے میرا پسندیدہ گانا، کیا آپ کو کبھی سورہ فاتحہ پسند نہیں آئی؟ کیا آپ کو خدا کے کلام میں سے کوئی کلام نہیں پسند آ سکا؟ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ گندے قسم کے لوگوں کے گانے پسند آ گئے، اور آپ خود سن نہیں رہے، آپ دوسروں کو سنا رہے ہیں۔ ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کرانا۔ گناہ کرنا جتنا بڑا جرم ہے، گناہ کرانا، گناہ کا موقع دینا اور گناہ کو کسی کو وقت دینا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے ہیلو ٹون میں گانا رکھا ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے کہ کان میں ہم بھی لگا کر رکھیں اور
ماشاء اللہ سبحان اللہ بولتے رہ جائے، یہ تو بھی کوئی اچھی، یہ بھی غیرت کی کوئی اچھی بات نہیں۔ وہ اس سامنے والے نے ہمیں گناہ کا موقع دیا، ہمیں گانا سنائی دے رہا ہے، ہمیں اس فون کو اپنے کانوں سے الگ رکھنا چاہیے۔ جب بات چیت ہو جائے اخیر میں پیار سے محبت سے ہمیں انہیں ریکویسٹ ضرور کرنا چاہیے، تم نے ہیلو ٹون میں گانا رکھا ہے، یا آپ نے نہیں رکھا ہے کمپنی نے رکھا ہے، آپ ریکویسٹ دے کر کسی طرح وہ نکال دیجئے۔ یہ مسلمان کا موبائل کی علامت نہیں۔ چھٹی چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ موبائل میں کچھ لوگ رنگ ٹون میں، نیک لوگ، اچھے جذبے والے لوگ رنگ ٹون میں قرآن کی آیتیں رکھتے ہیں، اذانیں رکھتے ہیں، اور اسی طرح درود پاک رکھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک رکھتے ہیں۔ یہ برے لوگ نہیں کرتے، یہ ذرا اچھے لوگ کرتے ہیں، جن کے جذبے اچھے ہو جاتے ہیں، ذرا دیندار ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے زمانے کے علماء اور فقہا کی یہ رائے ہے کہ کوئی آدمی رنگ ٹون میں اللہ کا نام، قرآن کی آیتیں، درود پاک یا لبیک رکھ رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کال آتا ہے اور وہ آیت مکمل نہیں ہوئی رہتی، ہم اسے کٹ کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ کال آتا ہے، وہ آواز گونجتی ہے اور ہم بیت الخلا میں رہتے ہیں، قرآن کی آیت بآواز بلند بیت الخلا میں پڑھی جا رہی ہے، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ سادے انداز میں، سیدھے انداز میں رکھا جائے۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے اذان کا استعمال ہو یا اسلام کی بتائے ہوئے ذکر کے کلمات ہو، دنیا کے استعمال کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ یہ دیکھیے، آپ کا کال میں جو رنگ ٹون بج رہی ہے وہ اطلاع ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کی دنیاوی ضرورت ہے۔ دنیا کی کسی ضرورت کے لیے دین کے کلمات کا، اللہ کے ذکر کا استعمال کرنا صحیح نہیں۔ جیسے فقہا نے ایک مثال دی ہے، اس زمانے میں تو موبائل نہیں تھا، مگر فقہا بڑے سمجھدار تھے۔ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے، ایک کپڑا بیچنے والا تاجر کپڑا بیچ رہا ہے، کسٹمر سامنے ہے، کپڑا پھینک کے کپڑا دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یعنی وہ اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے کلمات کا استعمال دنیا کے لیے کر رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی اپنے الارم کے، اسی طرح ہمارے رنگ ٹون کے استعمال کے لیے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی ہم مسئلہ سمجھ لیں کہ بہت سے لوگ اپنے موبائل میں قرآن مجید رکھتے ہیں، اگر وہ قرآن اندر کے حصے میں ہے تو پھر اس کی اجازت ہے کہ آپ کہیں بھی لے جا سکتے، البتہ اگر وہ اسکرین پر ہے اسے بیت الخلا میں لے نہیں جا سکتے، اور اسی طرح بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قرآن مجید کا اس پر عکس آ رہا ہے، شیڈو آ رہا ہے، قرآن مجید کو جیسے ہم پکڑتے ہیں، فقہا نے یہی فرمایا کہ باوضو سے پکڑنا چاہیے۔ اسی طرح اسکرین پر، یعنی آپ کے موبائل کی اسکرین پر جب قرآن مجید کا شیڈو آ جائے، اس حالت میں تمہیں باوضو ہونا چاہیے، کہ یہ بھی بے ادبی میں شمار کیا گیا۔ بہرحال یہ چند مسائل جو ہماری ضرورت کے تھے، ہم موبائل سے متعلق عرض کیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر کام کو ہمیں شریعت کو سامنے رکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔